گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس کلاس کا، اس درجے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تلاوت اور سجدہ تلاوت ہے، تو جس میں ہم اولاً تلاوت کے حوالے سے قرآن پاک پڑھنے کے فضائل، اسی طرح اس کے متعلق پڑھنے اور سننے کے مسائل وہ ہم سنیں گے۔ نماز پنجگانہ میں یا نوافل یا دیگر نمازوں میں قرآن پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس سے متعلق سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو دوسرا موضوع ہے سجدہ تلاوت، تو سجدہ تلاوت سے متعلق بھی احکامات سنیں گے۔ اولاً تلاوت سے متعلق ہمارا یہ نشست جو ہے، اس موضوع کا آغاز تلاوت سے متعلق ہوگا، اس کے فضائل سے متعلق۔ تو دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں جو لکھی جاتی ہیں، چھاپی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، لیکن ان کتابوں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو کتاب اللہ قرآن پاک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو حاصل ہے۔ اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو لکھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چھونا بھی ثواب ہے۔ الغرض قرآن پاک لکھنے، پڑھنے، سننے کے حوالے سے جو معاون اسباب ہوتے ہیں بحسن نیت، وہ بھی کار ثواب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک لکھنے کے لیے آپ نے کاغذ خریدا، قلم خریدا، اور یہ نیت ہے کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا کلام لکھوں گا، تو اس لکھنے کے لیے پین خریدنا، کاغذ خریدنا، یعنی قرآن پاک لکھنے کے حوالے سے آپ جو بھی تدبیر اختیار کر رہے ہیں تو یہ سب بحسن نیت کار ثواب ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے، اور یہ ایسا مبارک کلام ہے کہ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
چنانچہ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ ایک ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی مل رہی ہے، لیکن وہ ایک نیکی 10 کے برابر شمار ہوتی ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ بظاہر الحمد یہ ایک حرف نظر آتا ہے، عوام دیکھنے کے اعتبار سے کہے گا الحمد ایک حرف، تو للہ دوسرا حرف، رب تیسرا حرف، عالمین چوتھا حرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک لفظ کی وضاحت گویا اس طرح فرما دی کہ الف لام میم میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا حرف اور میم ایک اور الگ حرف ہے۔ بظاہر ایک کلمہ ہے، ایک ساتھ لکھا جاتا ہے جوڑ کر، لیکن اس کے پڑھنے والے کو بھی کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 30، یعنی 3 حرف ہیں اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف کو پڑھیں تو ایک نیکی اور وہ 10 کے برابر ہے۔ تو یوں اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو گویا اس نے 3 حرف پڑھے اور ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو گویا 3 حرف پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو قرآن پاک سیکھنا، جیسے کہ آپ روزانہ آپ کو یہاں پر 9:30 بجے سے 10 بجے تک یہ 30 منٹ کی نشست مزید قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے آپ کے لیے سجائی جاتی ہے، جس میں آپ کو قرآن پاک کے مخارج، قرآن پاک کس طرح پڑھنا چاہیے، تو وہ یہ سب چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ تو قرآن پاک سیکھنے والا اور جو قرآن پاک دوسرے کو سکھاتا ہے، تو جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں وہ بہترین شخص ہے۔ تو اب اپنے آپ کو بہترین شخص بنانے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تعلیم خود بھی حاصل کریں اور اس کی تعلیم کو عام کریں۔ ہمارے بزرگوں کا کیسا پیارا طریقہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اسی حدیث شریف نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حدیث شریف کون سی؟ یہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جب بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، تو وہ میں بہترین شخص کیوں نہ بنوں؟ تو اب وہ بہترین شخص بننے کے اعتبار سے ان کی یہ ایک نیچر بن گئی، ایک طبیعت بن گئی کہ مسجد میں لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو مدرسین ہیں، جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جو 41 منٹ کا جو ایک مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، نہیں سیکھا تھا، اب ان کا ذہن بنتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان روزانہ عشاء کی نماز کے بعد عام طور پہ، اور مختلف علاقوں میں مختلف اس کی ٹائمنگز ہو سکتی ہیں، تو بہرحال یہ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان اسلامی بھائیوں کے لیے کہ جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، تو ان کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔
تو آپ تمام اسلامی بھائی اس میں بھرپور کوشش کریں. جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو وہ پڑھائیں، جن کو نہیں پڑھنا آتا تو وہ سیکھیں. تو اس طرح یہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے کا اگر سلسلہ رہے گا، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل امت کے بہترین افراد میں ہمارا شمار ہو سکتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا. تو قرآن کی شفاعت، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے آدمی کے لیے حجت کرے گا، دلائل قائم کرے گا اور حجت بن کر اس کے لیے راہ جنت آسان کر دے گا، شفاعت کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا. تو قرآن پاک پڑھیں، پڑھائیں اور جو قرآن پاک کے مضامین ہیں، جو احکامات ہیں، احکامات خداوندی قرآن میں بیان کیے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان احکامات کی جو تشریح فرمائی، جس کو ہم احادیث کا مجموعہ کہتے ہیں، تو احادیث کے ذریعے قرآن پاک پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بغیر احادیث کے قرآن پہ عمل کرنا یہ ایک دشوار ترین کام ہے. بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ جس میں قرآن کی بغیر حدیث شریف کی مدد لیے صحیح تشریح نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے قرآن پر عمل کرنا وہ حدیث شریف کے ساتھ ہوتا ہے. تو قرآن اور احادیث پہ گویا عمل کرنے والے کے لیے یہ فضائل ہو جاتے ہیں کہ قرآن پہ جو عمل کرے گا تو قرآن پاک پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے اور اس پہ عمل کرے تو قرآن پاک اس کی شفاعت کر کے اس کو داخل جنت کر دیتا ہے. اب آتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم سنتے ہیں. یاد رکھیے کہ پڑھنے کا جو عمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پڑھنا، قرات کرنا، تو قرات کرنے کے لیے اتنی آواز ضروری ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، مثال کے طور پہ کسی کو اونچا سننے کی بیماری ہے کہ نارمل جو اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت عطا فرمائی ہے وہ اس سے محروم ہے، اس کو جب بہت زیادہ چلا کر بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کو سنائی دیتا ہے. تو اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی رکاوٹ سے مراد کیا ہوگی؟ اونچا سنتا ہے. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ جس مقام پر وہ بیٹھا ہے، پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں شور ہو رہا ہے. جیسے بسا اوقات فیکٹریز میں اگر کوئی وہاں جائے نماز ہوتی ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یا تو مشینوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے، یا مسجد ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ٹریفک کا بہت زیادہ، اس کے قریب روڈ پہ ٹریفک بہت چلتا ہے، ہارن بجتے ہیں، جس کی وجہ سے آواز بہت زیادہ نکالنی پڑے گی تو اپنے کانوں تک آئے گی. تو ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہے، ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کی بھی بیماری اس کو نہیں ہے. تو اب ایسے ماحول میں اگر کوئی پڑھے اور پڑھنے کے وقت اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہو تو اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیں، فجر کی نماز کے وقت ایک خاموشی ہوتی ہے، شور شرابہ کرنے والے بھی سو رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کا شور بھی نہیں ہوتا. تو فجر کی نماز کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل صاف صاف سنائی دے رہا ہوتا ہے. تو اتنی آواز میں پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، ٹھیک ہے، کوئی شور نہ ہو، اونچے سننے کی بیماری نہ ہو، تو اتنی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اتنی آواز میں پڑھنا، یہ قراءت کرنا کہلاتا ہے. اب اگر آپ پڑھ تو اسی انداز میں رہیں کہ اگر یہ شور جو ہو رہا ہے شور نہ ہوتا تو آپ کو آپ کی آواز آتی، ٹھیک ہے. یا اب اونچا سننے کی بیماری ہو گئی ہے، لیکن جب اونچا سننے کی بیماری نہیں تھی، جب صحیح سنتے تھے
تو اس وقت آپ پڑھتے تھے، آپ کے کانوں میں آپ کی آواز آتی تھی، اب بھی آپ سیم اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اب بیماری ہو گئی اونچا سننے کی، تو یہ آپ کا پڑھنا شمار کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ شور ہو رہا ہے تو آپ بھی زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، اونچا سننے کی بیماری نہ ہو، تو اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے، اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے قرآن پاک، جب یہ کہلائے گا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ بلکہ قرآن پاک ہی نہیں، وہ سارے کام کہ جن کاموں کے وقوع پذیر ہونے کے لیے زبان کا تعلق ہے، کہ زبان سے جب وہ لفظ بولا جائے گا تو وہ کام ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ طلاق دینا ہے، تو طلاق دینا دل میں آ رہا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دوں، ذہن بن چکا ہے کہ بیوی کو طلاق دے دوں، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ذہن بن جانے سے، دل میں بار بار خیال آنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق واقع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر لفظوں میں طلاق دی جا رہی ہے تو کم از کم اتنی آواز ہو اپنے کانوں تک پہنچے، شور شرابہ نہ ہو، تو کم سے کم اتنی آواز میں بندہ بولے کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے تو طلاق ہوگی۔ صرف دل ہی دل میں خیال پیدا کر لینے سے کہ میں طلاق دے رہا ہوں، اس طرح کا کوئی جملہ ذہن میں آ رہا ہے اپنی بیوی کا نام لے کے کسی کا، تو لیکن زبان سے وہ ادا نہیں کر رہا تو طلاق نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آیت سجدہ پڑھنا، آیت سجدہ پڑھ تو رہا ہے لیکن زبان نہیں ہل رہی، وہ نظروں میں پڑھ رہا ہے، تو اس طرح پڑھنے سے، آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت لازم نہیں ہوتا، کیونکہ سجدہ تلاوت پڑھنے کے اعتبار سے اسی وقت آپ پہ لازم ہوگا کہ جب آپ اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ اب کن نمازوں میں جہر لازم ہے؟ جہر کا مطلب ہوتا ہے بلند آواز۔ تو عام طور پہ جو ہم یہ دو لفظ ہمارے کانوں میں پڑھتے ہوں گے، جہری نماز، سری نماز، جو پڑھنا جانتے ہیں، مسائل کی کتابیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ لفظ پڑھے ہوں گے، جہری نماز، سری نماز۔ اور جو مسائل جن کو معلوم نہیں ہوتے، پڑھتے نہیں ہیں، تو وہ نماز جس میں اونچی آواز سے قرات ہوتی ہے، جس میں قرات نہیں ہوتی، عوام یہ کہتی ہے جس میں قرات نہیں ہوتی، وہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ وہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قرات نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں اس وقت جو عوامی لینگویج ہے اس میں آپ سے سوال کیا کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں قرات نہیں ہوتی؟ امام صاحب جس میں قرات نہیں کرتے، وہ کون سی نماز ہے؟ اب بھی دیکھیں وہی جواب آ رہا ہے، ظہر اثر۔ تو کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قراءت نہ ہو، بھائی فجر ہو یا عشاء ہو، تراویح ہو، عید ہو، جمعہ ہو، ٹھیک ہے، ان نمازوں میں قراءت نہیں کی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ البتہ ایک نماز ہے جس میں قراءت نہیں ہوتی، بتائیے کون سی؟ نماز جنازہ میں قراءت نہیں ہوتی، اس میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ ثنا پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے میت کے لیے، چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ چوتھی تکبیر کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا، ہاتھ کھول کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ صرف ایک نماز ہے، نماز جنازہ، جس میں قراءت یعنی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ورنہ کوئی سی بھی نماز ایسی نہیں ہے، نماز پنجگانہ یا رکوع سجود والی نماز، ان میں کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ تمام نمازوں میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نماز میں اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے، کسی میں آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو خاموش والی نماز کوئی نماز نہیں ہے، خاموشی والی نماز کوئی نماز نہیں ہے۔ تو عوام جو یہ ظہر اور عصر کو کہتے ہیں کہ وہ نماز جس میں قرات نہیں ہوتی، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا آپ کا؟ ہو گیا یا ابھی بھی باقی ہے؟ قرات ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، قرات ہوتی ہے لیکن آہستہ ہوتی ہے۔
قرات نہیں ہوتی، یہ لفظ اب اپنے ذہنوں سے نکال دیں. اب اپنے ذہنوں میں یہ فیڈ کرنا ہے کہ ظہر و عصر میں قرات ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے نمازوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، جہری نماز اور سری نماز. تو جہری نماز، جہر اونچی آواز سے پڑھنے کو، اونچا بولنے کو جہر کہتے ہیں. تو نماز کے اعتبار سے جہری نماز یعنی وہ نماز جس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے. تو وہ کون کون سی نمازیں آپ نے اونچی آواز سے امام صاحب کو قرات کرتے ہوئے کون کون سی نمازوں میں سنا ہے؟ فجر، مغرب، عشاء اور عیدین کی نماز اور نماز جمعہ. تو ان نمازوں میں جہر کیا جائے گا. ان نمازوں میں کیا کیا جائے گا؟ جہر کے ساتھ تلاوت کی جائے گی، اونچی آواز سے تلاوت کی جائے گی. فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعے کی نماز میں اور اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں ان میں جہر کیا جائے گا. اس کے علاوہ وطر، جو ماہ رمضان میں وطر ادا کیے جاتے ہیں، ان میں جہر کیا جائے گا. اسی طرح ماہ رمضان میں آپ نے تراویح ادا کی ہے تو ماہ رمضان میں تراویح میں جہر کیا جائے گا. ماہ رمضان میں جو وطر جماعت سے پڑھے جاتے ہیں ان میں امام صاحب کو جہر کرنا ہوگا. ہاں، آپ اگر کسی وجہ سے تنہا پڑھ رہے ہیں وطر ماہ رمضان میں تو اب آپ آہستہ پڑھیں. اچھا، کن نمازوں میں آہستہ پڑھا جاتا ہے؟ ان نمازوں کو سری نماز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سری نماز. سر کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ. اسرار کا لفظ سنا آپ نے؟ اسرار، پر اسرار. ٹھیک ہے، راز، بہت زیادہ رازوں والا شخص پر اسرار کہلاتا ہے. تو سر کا مطلب ہوتا ہے راز، اور جو راز ہوتا ہے وہ فاش کیا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے. وہ راز ہی نہیں جو فاش ہو جائے. راز اسی وقت تک راز ہے جب تک چھپایا گیا ہو. تو یہاں پر سری نماز سے مراد یہ ہے کہ جس میں قراءت کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے. یعنی چھپانے سے مراد یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے. لیکن آہستہ سے مراد بھی کیا ہے؟ اتنی آواز کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، یہ مراد ہے. یعنی اس میں بلند آواز سے، اس میں زور زور سے، اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. تو سری نمازیں کون کون سی ہیں؟ ظہر کی نماز ہو گئی، اور کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہو گئی. آپ نے مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں امام صاحب کو اونچی آواز سے قرات کرتے سنا ہے؟ تیسری رکعت میں مغرب کی. عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں سنا. تو یہ مغرب اور عشاء کی تیسری، یعنی مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، یہ دو رکعتیں، یعنی تیسری مغرب میں اور عشاء میں تیسری اور چوتھی، یہ بھی سری رکعتیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ جو جہری نماز ہے تو جہری نماز میں فرض نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت ان میں جہر کیا جائے گا، اور جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہوں گی اس میں آہستہ سے قرات کی جائے گی. اس میں بلند آواز سے قرات نہیں کر سکتے. اور جہر کا مطلب کیا ہے؟ جہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بحیثیت امام کھڑے ہوں، آپ کے پیچھے جو صف ہے تو اس میں تین سے زیادہ افراد جتنے بھی ہیں تو کم از کم 3 افراد آپ کی آواز کو سنیں. آپ قرآن اتنی آواز سے پڑھیں کہ کم از کم آپ کے پیچھے جو 3 افراد ہیں، جو صف ہے آپ کے پیچھے، وہ صف اول کہ کم از کم 3 نمازی آپ کی قرات کو سنیں تو اتنی آواز میں پڑھنے کو کہا جائے گا جہر. اور اگر آپ کی آواز کو صرف 2 ہی آدمی سن رہے ہیں، آپ پڑھ اس طرح رہے ہیں کہ صرف 2 آدمیوں کو جو قریب ہیں آپ کے وہی سن رہے ہیں، تیسرے کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر اس کو جہر نہیں کہا جائے گا. اچھا، ہماری ایک تعداد ہے جو جہری نماز میں امامت نہیں کر سکتی، وہ ظہر و عصر کی امامت ان سے کرا لو.
فیکٹری عام طور پہ کمپنیوں میں فیکٹریوں میں تو ایسا آپ کو طبقہ ملے گا وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. کون سی نماز پڑھا لیں گے؟ ظہر پورے سال پڑھوا لو ان سے کوئی مسئلہ نہیں. عصر پورے سال پڑھوا لو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مغرب نہیں پڑھاتے وہ. وجہ کیا ہے؟ عشاء نہیں پڑھائیں گے. کیوں بھائی؟ وجہ یہ ہوتی ہے شاید ان کی قرات صحیح نہیں ہوتی. تو یہ کہ ظہر امام ہے ظہر والعصر اور مغرب اور عشاء کا امام نہیں بن سکتے. تو جو مغرب اور عشاء میں امامت نہیں کر سکتا تو وہ ظہر و عصر میں امامت کیوں کر رہا ہے؟ اب خاموشی یعنی خاموشی تو نہیں کہیں گے، آہستہ آواز میں قرات کر رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا سورہ فاتحہ میں کیا غلطی کی تو اس کے بعد جو سورتیں پڑھی اس میں کیا غلطیاں کی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سلام تک سب مطمئن ہو کے نماز بھی پڑھ لیں گے. لیکن مغرب پڑھائے گا تو سورہ فاتحہ میں 5-6 غلطیاں آ جائیں گی. اس کے بعد جو سورت پڑھے گا 10 غلطیاں اس میں آ جائیں گی. سلام پھیرنے کے بعد لوگ کھڑے ہوں گے کہ بھائی آپ غلط پڑھ رہے ہو. تو امام وہی شخص ہو جو مغرب عشاء بھی پڑھا سکتا ہو، فجر بھی پڑھا سکتا ہو، یعنی جو جہری نماز کی تلاوت صحیح کر سکتا ہے تو وہ سری نماز ظہر و عصر میں بھی تلاوت اچھی طرح کر سکتا ہے. اب جو ظہر و عصر پڑھائے اور مغرب عشاء فجر نہ پڑھائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قرات میں کچھ کمزوری ہے جس کو وہ خود تسلیم کر رہا ہے، بول کر نہیں، زبان حال سے. تو اس لیے جن کے مخارج درست نہیں ہیں نہیں ہیں قرآن پاک پڑھنے میں ان کے تلفظ درست نہیں ہیں تو ان پہ لازم ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو واجب فرض قرار دیا ہے کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں ان کو اس انداز میں صحیح طریقے سے پڑھا جائے کہ ہر حرف دوسرے سے جدا گانا سنائی دے، تمیز ہو، فرق کیا جائے. تو اس طرح فرق کر کے ہر حرف کو اس طرح سے پڑھنا یہ ضروری ہے. تو عام طور پہ ہماری ایک تعداد ہے جن کے تلفظ درست نہیں ہوتے تو وہ ظہر و عصر میں امامت کر جاتے ہیں، کر لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اور مغرب عشاء میں نہیں آگے بڑھتے. تو یہ ان کی ایک کمزوری ہے. تو اس کمزوری کو دور کریں اور یہ ضروری بھی ہے. اگر آپ کی قرات درست نہیں ہے تو پھر آپ کو امامت کرنا ہی جائز نہیں ہے. کیونکہ امام جو ہوتا ہے، امام گویا نماز پڑھانے والا وہ ضامن ہوتا ہے لوگوں کی نمازوں کا، وہ لوگوں کی نماز کا ضامن ہے. یعنی اس نے ایک ذمہ داری لے لی ہے کہ میرے پیچھے 100 افراد ہیں، 200، 1000، 500 جتنے بھی افراد ہیں، یہ سب کی نماز میں اپنی نماز کے ساتھ جوڑتا ہوا آگے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان ساری نمازیوں کی نمازوں کو پیش کروں گا. اگر اپنی ہی نماز، چونکہ جیسی اس کی نماز ہوگی ویسے ہی اس کے مقتدیوں کی ہوگی. اس کو بلا تشبیہ میں سمجھیں، انجن کے ساتھ ڈبے لگ گئے ہیں، انجن پاورفل ہوگا، تیز رفتار ہوگا تو ڈبے بھی وہیں جائیں گے جہاں تک انجن نے جانا ہے. اب انجن ہی تھکا ہوا ہو تو ڈبوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈبے انجن سے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یوں سمجھیں کہ امام جو ہوتا ہے لوگوں کی نماز کا کیا ہوتا ہے؟ ضامن. اس کی اپنی قرات صحیح ہوگی، قرات کے ذریعے واجبات، فرائض جو قرات کے حوالے سے ہیں، تصحیح مخارج، درست انداز میں حروف کی ادائیگی، اگر اسی کی نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے جتنے نمازی ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے امامت کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے کہ آپ ظہر و عصر پڑھا لیں اور مغرب عشاء نہیں پڑھاتے تو ظہر و عصر بھی نہ پڑھائیں. اگر آپ کی قرات درست نہیں ہے تو نہ پڑھائیں. ہاں، قرات درست کرنا آپ کی اپنی نماز کے لیے بھی ضروری ہے، صرف امامت کے لیے نہیں ہے کہ جو امام ہوگا تو اس کی قرات درست ہونی چاہیے. آپ پہ نماز فرض ہے، آپ پر بھی لازم ہے کہ اپنے آپ قرات کے حوالے سے اپنی چیکنگ کروائیں. بہت ساری آپ کو اپنے قرات کے اندر، تلفظ کے اندر ایسی اغلاط سامنے آئیں گی کہ جو عام طور پہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. تو جہری نماز کون سی نماز ہے؟ جس میں اونچی آواز سے قرات کی جاتی ہے. کون کون سی ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء، جمعہ اور عیدین کی نماز. اب جمعہ ہوتی ہی 2 رکعتیں، فجر ہوتی ہی
2 رکعتیں، تو صرف مغرب اور عشاء کے اندر یہ معاملہ آئے گا کہ مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت میں جہر کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، بس اوقات آپ سے ایسی بھول چوک، جو بھی نماز پڑھتا ہے اس سے تو بھول چوک ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوں گی، تو اب بس اوقات کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے فوراً بعد رکوع میں چلے آتے ہیں، حالانکہ وہ دوسری رکعت ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں ہم پر کیا واجب ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت کہہ لیں، تو اس کا پڑھنا واجب ہے۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آمین اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، ایسا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں حل کیا نکالا جاتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ لوگ رکوع میں گئے تو رکوع میں ہی رہ گئے، آگے بھی قوما کیا، سجدے میں چلے گئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیا، بس؟ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر 4 رکعت والی فرض نماز جو ہوتی ہیں، 4 رکعت والی فرض نماز کتنی ہیں؟ 4 رکعت والی فرض نماز کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر، عصر، عشاء۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں، اب وہ جہر اور سر کو اپنے ذہن سے نکال دیں، وہ ٹاپک ختم۔ اب دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز کی پہلی اور دوسری، فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت، یہ سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد کوئی اور سورت ملائی جائے گی، اس کی قراءت واجب ہے۔ مطلقاً قراءت کرنا فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی اور مقام سے قرآن پاک کو پڑھنا، 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو اس کے برابر ہو، تو اس کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت کے اندر واجب ہے۔ تیسری رکعت میں، جیسے مغرب کی تیسری ہوتی ہے، اسی طرح ظہر، عصر، عشاء کی تیسری اور چوتھی، ان کے اندر قراءت واجب نہیں ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیا؟ فرض کی پہلی 2 میں قراءت واجب ہے، اور بقیہ 2 میں، تیسری اور چوتھی میں فرضوں کی قراءت واجب نہیں ہے۔ لیکن وتر کی نماز، وتر کی نماز، اس کی 3 رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔ اچھا، یہ فرضوں میں پہلی 2 اور آخری 2 کا حکم کیا ہے؟ جدا گانا ہے، کہ پہلی 2 میں قراءت واجب اور تیسری اور چوتھی کے اندر واجب نہیں۔ وتر کے اندر 3 رکعتوں میں قراءت واجب ہے۔ اچھا، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ، اس کی ہر رکعت کے اندر قراءت کرنا واجب ہے، سورہ فاتحہ کی اور اس کے بعد کسی اور آیت کی اور سورت کی، یہ کیا ہے؟ واجب۔ صلاۃ التسبیح آپ پڑھتے ہیں تو صلاۃ التسبیح کی 4 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں قراءت کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھ لیا کون کون سی نمازوں کی کون کون سی رکعتوں میں قراءت کرنا واجب ہے، کون سی میں نہیں ہے۔ تو اب یوں سمجھیں کہ فرض نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں قراءت واجب ہے۔ اگر آپ فرض نماز ادا کر رہے تھے، آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، پھر بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے۔ اب میں اسی مسئلے کی طرف آ جاتا ہوں۔ درمیان میں یہ وہ بات بیان کی کہ کون سی نمازوں کی کون کون سی رکعتوں میں قراءت واجب ہے، کون سی میں نہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ ایک آدمی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ چلا گیا رکوع میں۔ اب اس کو یاد آتا ہے، اب اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے سورت نہیں ملائی، تو ایسی صورت میں اس کو حکم یہ ہے کہ یہ واپس قیام کی طرف آئے گا۔ نہیں، رکوع میں تھا، واپسی آ جائے قیام کی طرف، ہاتھ باندھے، جو سورت اس کو پڑھنی ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہے
تو جو صورت پڑھنی ہے اب وہ ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں وہ پڑھے. وہ پڑھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے اس نے؟ رکوع تو کر لیا ہے, کیا کرنا ہے؟ اب سجدے میں جانا ہے. وہ جو اس نے رکوع کیا تھا وہ رکوع کل عدم ہو گیا. وہ رکوع اس کا کیا ہو گیا؟ کل عدم, یعنی شمار نہیں ہوگا. اب اس کو دوبارہ سے رکوع کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثال کے طور پہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے وَلَضَّالِّينَ آمین. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں فرض نماز, میں رکوع میں چلا گیا. اچانک مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی. ابھی رکوع میں ہوں تو رکوع سے واپسی آ جاؤں, قیام کی طرف واپسی آؤں گا, ہاتھ باندھوں گا اور جو سورت مجھے پڑھنی ہے وہ سورت میں اب پڑھوں گا. پڑھنے کے بعد وہ جو میں نے پہلے رکوع کیا تھا وہ رکوع اب شمار نہیں ہوگا, مجھے نئے سرے سے رکوع کرنا پڑے گا. پھر آگے اپنی نماز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ اچھا, اب کسی سے سورہ فاتحہ اگر کسی نے نہیں پڑھی, بھول چکے انسان کہیں پہ بھی نماز میں دماغ آگے پیچھے ہو سکتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, یہ کھڑا ہوا دوسری رکعت کے لیے اور دوسری رکعت پڑھتے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس یہ پڑھنا شروع کر دیا, سورہ فاتحہ نہیں پڑھی, رکوع میں چلا گیا. اب کیا حکم ہے؟ واپسی, رکوع چھوڑ کے واپسی آئے گا قیام کی طرف. اس نے کون سی سورت چھوڑی ہے؟ سورہ فاتحہ. اب یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ کے بعد سورت دوبارہ ملائے گا. جو پہلے اس نے سورت پڑھی تھی وہ سورت ناکافی ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے, سورہ فاتحہ سے پہلے سورت نہیں پڑھی جاتی. تو جو پہلے پڑھ لی تھی اس نے رکوع میں چلا گیا تھا, پھر یاد آتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورت ملائے گا, اس کے بعد میں پھر یہ رکوع کرے اور اپنی نماز کو آگے جاری رکھے گا. لیکن آخر میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا. سجدہ سہو لازم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تاخیر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سورہ فاتحہ کو جس مقام پہ پڑھنا تھا اس مقام پہ نہیں پڑھا, تاخیر سے پڑھ رہا ہے. اسی طرح سورت پڑھنا بھول گیا تھا, رکوع میں چلا گیا تھا, پھر واپسی آیا تو سورت پڑھنے میں کیا ہو گئی؟ تاخیر. تو اس تاخیر واجب کی بنا پر اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. اب کوئی ایسا ہے, یہ تو ہم نے اس پہ فرض کیا تھا کہ جس کو رکوع میں یاد آ گیا, جس کو یاد آ گیا رکوع کے اندر کہ میں نے رکوع میں یاد آ گیا کہ میں نے سورت نہیں پڑھی, میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اب کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو سجدے میں چلا گیا, سورت نہیں ملائی اور سجدے میں جا چکا ہے, تو اب سجدے میں جانے والے شخص کو نہیں کہا جائے گا دوبارہ اٹھے اور کھڑا ہو, پھر سورت پڑھے, پھر رکوع کرے, پھر سجدہ کرے. اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ واپسی آئے, ریٹرن ہو. اب اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ آگے اپنی نماز کو جاری ساری رکھے. اگر پہلی رکعت میں سورت نہیں ملائی تھی تو دوسری میں تو ملانا واجب ہے فرضوں کی, اس میں ملائے. لیکن جو پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تھی اس کی تلافی اب کرنی ہوگی, اس کی تلافی کرنی ہوگی. تیسری رکعت میں کر لے یا چوتھی رکعت میں کر لے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سورہ فاتحہ پڑھی, سورت ملانا بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, یاد نہیں آیا, قومے میں کھڑا ہو گیا, یاد نہیں آیا, سجدے میں چلا گیا. اب سجدے میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ میں نے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی, فرض کی پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے, سورت نہیں ملائی, تو اب اس کو واپسی آنے کا حکم نہیں ہے. یہ اپنی نماز کو آگے جاری رکھے. جب تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو تیسری رکعت میں اس کی تلافی کرے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, پھر اس کے بعد میں سورت ملائے گا. چونکہ خالی سورت نہیں پڑھتے, سورہ فاتحہ کے بغیر
کسی بھی رکعت میں صرف ہم سورہ فاتحہ چھوڑ دیں اور کوئی اور سی سورت پڑھ لیں تو یہ کافی نہیں ہوتا. تو اب جو اس نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تھی اس مقام پہ تو اب یہ واپسی آ نہیں سکتا تھا چونکہ سجدے میں جا چکا ہے. تو اب یہ اس کی تلافی اور اس کی کمی کو پوری کرے گا کہاں پر؟ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں. تو تیسری رکعت میں اگر کرنا چاہے تو کس طرح کرے گا؟ تو تیسری رکعت میں جب کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے, اس کے بعد میں پھر اس سورت کو ملائے گا. ٹھیک ہے. یا چوتھی رکعت میں کرنا چاہے تو اس میں اس کی تلافی کر لے کہ سورہ فاتحہ یہ پڑھے, اس کے بعد میں پھر سورت ملائے گا. اگر امام کے ساتھ ایسا ہو جائے, اگر امام کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو ایک اکیلے نماز پڑھنے والے کے بارے میں ابھی بیان ہوا کہ رکوع میں جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ سورت تو نہیں ملائی, تو واپسی اس کو قیام کی طرف آنا ہوگا, قراءت کرنی ہوگی, پھر رکوع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر سجدے میں جانے کے بعد امام کو یاد آتا ہے تو اب امام واپسی قیام کی طرف نہیں آئیں گے, وہ اپنی نماز کو کنٹینیو جاری رکھیں. ہاں اب یہ تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں ان کو اس صورت کی جو رہ گئی تھی پہلی یا دوسری رکعت میں اس کی تلافی کرنی ہے. اب امام صاحب جہری نماز تھی تو اس میں جہر بھی کرنا ہوگا, جہری نماز تھی تو جہر کرنا ہوگا. یعنی مغرب کی نماز تھی اور دوسری رکعت میں سورت نہیں ملائی تھی, رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, یاد آیا, اب تیسری کے لیے جب امام صاحب نے کھڑا ہونا ہے تو امام صاحب نے خاموشی کے ساتھ آہستہ آواز میں قرات نہیں کرنی. ان کو سورہ فاتحہ بھی جہر سے پڑھنی ہے, اونچی آواز سے پڑھنی ہے, سورت بھی اونچی آواز سے پڑھنی ہے, اور آخر میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سورت ملانے کا مقام کون سا تھا؟ دوسری رکعت. اب اس مقام سے کس مقام پہ قرات کی جا رہی ہے؟ تیسری میں. تو جو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے کا مقام تھا وہ مقام جدا ہو گیا, اس میں اس کی ادائیگی میں محل فوت ہو گیا, تو اس اعتبار سے اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. قرآن پاک یاد رکھنا, کتنا قرآن پاک یاد کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے بھی ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے. ایک آیت کا حفظ کرنا یہ ہر مسلمان مکلف کا مطلب ہوتا ہے جس پر شریعت مطہرہ کے احکام لاگو ہیں. اب وہ مکلف کس پہ لاگو ہوتے ہیں, کس پہ احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جو عاقل ہو, بالغ ہو. عاقل بالغ مسلمان, تو اس کے اوپر ایک آیت کا حفظ کرنا, یاد کرنا یہ فرض عین ہے. اب چاہے الحمدللہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے, تو کم از کم ایک آیت قرآن کی یہ فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کو یاد ہو. تو الحمدللہ ایک تعداد ہماری مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو فرض عین پر تو ان کا عمل ہے. الحمدللہ جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو یاد کرایا جاتا ہے, لیکن جو پشتہ پشت مسلمان چلا آ رہا ہے تو عام طور پہ اتنا تو اس کو قرآن پاک یاد ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں اور بھی ضروری ہوتی ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت کا حفظ کرنا یہ فرض عین ہے اور پورا قرآن پاک حفظ کرنا فرض کفایہ ہے. سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی سورت یا اس کے مثلا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ کرنا واجب عین ہے, یعنی واجب ہے, لازمی ہے. کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب. اس کے بعد 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو, اس کا پڑھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. تو جب نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا واجب ہے تو یہ نماز میں آپ دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے. یہ قرآن پاک کھول دو میرے سامنے میں پڑھتا رہوں گا دیکھ کے, تو اس طرح آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی.
قرآن پاک نماز کے اندر اپنے یادداشت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. دیکھ کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوتی. تو جب آپ کو نماز میں قرآن پڑھنا ہے اور یادداشت کے مطابق پڑھنا ہے تو اس حوالے سے سورہ فاتحہ کا حفظ کرنا یہ بھی ہر مکلف مسلمان پر واجب ہے. اور اس کے علاوہ 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت 3 چھوٹی آیتوں کے برابر اس کا بھی یاد کرنا یہ واجب ہے. تو اب یہ ہماری ایک تعداد ہے جن کو یاد تو ہیں قرآن پاک کی آیتیں، بچپن میں یاد کی ہوتی ہیں. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے مدرسے کے اندر بچے کھڑے ہو کر پھر وہ صورتیں یاد کروائی جا رہی ہوتی ہیں، کلمہ شریف یاد کروائے جاتے ہیں، ایمان مجمل مفصل اس وقت یاد کیا ہوتا ہے. بس اوقات بہت ساری چیزیں ہمیں ویسے یاد ہو جاتی ہیں لیکن اس کو ہم نے صحیح طور پہ دیکھ کر یاد نہیں کیا ہوتا. تو رٹی رٹائی یادداشت اور دیکھ کر یاد کرنے میں فرق ہے. جب آپ دیکھ کر یاد کریں گے تو اس میں بہت سارے الفاظوں کا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ میں نے غلط رٹا ہوا تھا، صحیح یہ تھا. تو اس لیے جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو اچھی طرح دیکھ کر دوبارہ یاد کریں. بسا اوقات الفاظ کی تبدیلی کے مطابق آپ نے یاد کیا ہے، زبر زیر کی غلطی کے مطابق آپ نے یاد کیا ہے، لکھا کچھ اور ہے یاد کچھ اور ہو گیا. تو اس لیے جو یاد ہیں قرآن آیت ان آیات کو دیکھیں اور آپ کسی کو سنائیں. اپنے جیسے کو سناؤ گے تو وہ آپ کی غلطی نوٹ نہیں کر سکتا. امام صاحب، قاری صاحب جو اچھا قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں ان سے کہیں کہ میرا قرآن پاک میں پڑھتا ہوں، جو صورتیں مجھے یاد ہیں آپ سب ایک ساتھ نہیں سن سکتے تو کوئی ٹائم دے دیں مجھ سے، آپ وقتاً فوقتاً ایک صورت روزانہ سنتے رہیں تاکہ میری یاد کی ہوئی صورتوں کو میں نماز میں غلط نہ پڑھوں. غلط پڑھیں گے، تلفظ بگاڑ کے پڑھیں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر حروف کی تبدیلی ایسی ہو رہی ہے کہ جس تبدیلی سے معنی میں فساد پیدا ہو رہا ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے انداز میں قرات ہو جاتی ہے کہ لفظ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، وہ بھی ایک معنی کا بگاڑ ہے. جیسے نستعین، نستعین عین ہے، ایک تعداد ہمارے مسلمانوں کی جن سے عین ادا نہیں ہوتا وہ نستعین، نستعین. تو نستعین اگر کوئی پڑھتا ہے وَإِيَّاكَ نستعین تو اس کی نماز نہیں ہوتی. نستعین پڑھنا ہے، عین پڑھنا ہے. اسے نستعین یہ بھی پڑھتے ہیں. اب یہ تا کے بعد الف زبردستی بڑھا دیا. بڑھایا کس نے؟ وہی میں آپ کو پہلے مثال دی ہے کہ ہم سن کر یاد کر لیتے ہیں، لکھا ہوا دیکھ کر یاد نہیں کرتے. تو اس میں بسا اوقات یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو ہم نے یاد کیا ہوا تھا قرآن پاک میں ویسا لکھا ہوا نہیں ہوتا. اب نستعین کو نستعین، نستعین، اب تا کے بعد پڑھنے والا گویا کھینچ کے پڑھ رہا ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تا کے بعد اس نے الف کا بھی اضافہ کیا ہوا ہے پڑھنے میں. تو نستعین، نستعین، تو نستعین کوئی لفظ نہیں ہے، یہ گویا کہ محمل لفظ ہو گیا، بیکار لفظ ہو گیا. اب جب معنی ہی نہیں بنے گا تو ہم کیا پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے. و ایاک نستعین کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ محمل لفظ جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بن رہا. تو اس لیے نماز میں جو قرآن پاک بالخصوص پڑھا جائے ویسے بھی آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں، چاہے سورہ یاسین شریف ہو، سورہ مزمل شریف ہو یا سورہ ملک شریف ہو، ایک تعداد ہے مدنی ماحول کی برکت سے جن کو سورہ ملک بھی یاد ہو چکی ہے سن کر. اب جب وہ اپنا پڑھتے ہیں تو پھر کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اب غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس وقت آپ اکیلے پڑھو گے تو آپ کی غلطی تو کوئی نوٹ نہیں کر سکتا، اور اپنے ذوم میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنی سورہ یاسین شریف پڑھ چکا ہوں، اور کسی کی موت میت کے اوپر اب اصالے ثواب طلب کیا جاتا ہے، وہ 1000 سورہ ملک کا ثواب. اب 1000 سورہ ملک کا ثواب آپ کو اسی وقت ملے گا جب سورہ ملک آپ نے 1000 مرتبہ صحیح پڑھی ہوگی. اگر سورہ ملک 1000 دفعہ صحیح نہیں پڑھی
تو ہر مرتبہ ثواب کے بجائے گناہوں کی صورت بن سکتی ہے. تو اس لیے قرآن پاک صحیح طور پہ پڑھا جائے کہ روایتوں میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو گویا قرآن کی جو اس کا حق ہے، حق کے ادائیگی پڑھنے کا، تو وہ حق اس کو نہیں دیا جا رہا ہوتا، غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور بالکل رف انداز میں پڑھتے ہیں تو بسا اوقات قرآن پاک پڑھنے پر ثواب کے بجائے گناہوں کی صورت بھی ہو جاتی ہے. اور اگر اس طرح نماز پڑھتے رہے کہ معنی میں فساد ہو رہا ہے، توجہ نہیں دیتے، غلط پڑھ رہے ہیں، جیسے الحمد للہ، حمد مانے تعریف، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد کو ہا کی جگہ ہا سے بدل دیا جائے، الحمد، تو اس کا معنی بڑا خطرناک بن جاتا ہے. حمد اس کا مطلب ہوتا ہے پستی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پستیاں، کمزوریاں. ٹھیک ہے، تو اب تمام تر کمزوریاں آگے آپ پڑھ رہے للہ، اللہ کے لیے، معاذ اللہ. یہ پھر معنی کیا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کمزوریاں ثابت کی جا رہی ہیں، بزدلیاں ثابت کی جائیں گی. تو یہ معنی کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد کی جگہ اب الحمد پڑھیں گے تو معنی میں کتنا فساد آ گیا. ایسے قل هو اللہ احد، قل موٹے قاف کے ساتھ جو قل پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے. اب موقع میل کے حساب سے اس کا مطلب مختلف بنے گا. تو آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اب قل قاف کے بجائے اگر کوئی کاف ڈنڈی والا جو کاف ہوتا ہے کل، تو کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور کل کر کے اگر کوئی پڑھے گا کھائیے، پھر آگے جملہ وہی پڑھ رہا ہے هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے. تو معنی کہاں سے کہاں بگڑ گیا. تو اس لیے بہت ساری صورتیں نماز پڑھنے میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ نماز پڑھنے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ معنی میں اس قدر فساد پیدا ہو چکا ہے کہ بسا اوقات کفریہ معنی بن جاتا ہے. جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس پڑھے ہوئے کا معنی ہی کفریہ بن جاتا ہے. تو بس اوقات قرآن پاک میں ایک بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے، پڑھنے والا ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ اس کے الٹ ہی معنی بن رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی نماز کا وقت ہو تو اس وقت دھیان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس کے صحیح مخارج کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے. پڑھنا خود بخود نہیں آتا. لینگویج سینٹر مختلف لینگویجز سیکھنے کے لیے 6 مہینے کے کورس، تو سال بھر کے کورس، 2 مہینے کے کورس کرتے ہیں، پیسے بھی بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کچھ کرتے ہیں، اور تاکہ وہ لینگویج آ جائے، تاکہ میں دوسرے ملک جاؤں گا تو وہاں مجھے ٹاکنگ کرنے میں، بولنے میں، ہیلو ہائی کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ان کے معافی ضمیر کو سمجھوں، اپنا معافی ضمیر بیان کر سکوں. تو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا داری کے حوالے سے مختلف لینگویج، مشکل سے مشکل لینگویج بھی سیکھ لیتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے تو فری میں بھی قرآن پاک درست طور پہ پڑھنا نہیں سیکھتے. کہ جس کا پڑھنا آپ پہ دیگر لینگویج سیکھنا کوئی لازم فرض واجب نہیں ہے، لیکن آپ پر قرآن پاک سیکھنا یہ ضروری ہے. غلط پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی اگر معنی میں فساد پیدا ہو رہا ہے. تو اس طرح بہت ساری اغلاط ایسی ہیں جو ہم مسلمان نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، بس اوقات نماز پڑھتے وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی سورت، جیسے دوسری رکعت میں ہم نے کوئی سورت پڑھنی ہے، لیکن ہم اس دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے پہلے کی کوئی سورت پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت کے اندر آپ نے پڑھی ہے. اب دوسری رکعت کے اندر آپ کو پڑھنی ہے اذا جاء، یا قل هو اللہ احد پڑھیں، یا قل اعوذ برب الفلق، یا سورہ ناس پڑھیں.
ترتیب سے مراد یہ کہ پہلی رکعت میں جو آپ نے سورت پڑھ لی، اب اس کے بعد کوئی سی بھی آپ سورت ہے تو ان سورتوں کو آپ پڑھیں گے، اس سے پہلے کی آپ سورت نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر کسی نے قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت کے اندر پڑھ لیا، اب دوسری رکعت کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو زبان سے نکلا الم تر کیفا، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سورت پڑھنے کا موقع آیا تو اس نے پڑھا الم تر کیفا، یاد آیا کہ یہ تو میں آگے نکل گیا، تو اب پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر پھر پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو یوں سمجھیں کہ خلاف ترتیب، یہ کیا ہو گئی؟ خلاف ترتیب قرآن پاک نماز میں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی خلاف ترتیب پڑھتا ہے تو گناہ گار ہوگا، اگر بھولے سے خلاف ترتیب قرات ہو گئی تو گناہ نہیں ہے۔ قصدن خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا نماز میں یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اب اگر کسی سے غلطی ہو گئی، بھولے سے ہوئی ہو یا قصدن کی ہو، اگر اس نے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں اب الم ترا پڑھنا شروع کر دی جبکہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی تھی، اب جان بوجھ کر یا بھولے سے الم ترا شروع کر دی، اب اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب اسی کو پڑھیں، اب اسی کو پڑھا جائے گا۔ اب اس نے الم ترا پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب کیا آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں؟ اب کچھ تو خاموش ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، اور کچھ کو پتہ ہے کہ نہیں کرنا، ہاتھ والا کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا۔ تو خلاف ترتیب اگر نماز میں قرات ہو جائے، چاہے قصدن کی ہو یا بلا قصد کی ہو، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گیا؟ بس یہ ہے فرق یہاں پہ ہوگا کہ قصدن خلاف ترتیب پڑھیں گے تو گناہ گار ہوگا بندہ، اور بلا قصد اگر ایسا ہو گیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن جو شروع کر دی سورت پہلے کی، اب اس کو چھوڑنا منع ہے، اب اسی کو آپ پڑھ کر اپنا آگے رکوع کر کے نماز کو جاری رکھیں۔ بس اوقات ہمارے ہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے عام طور پہ قرآن خوانی کے وقت میں، تو ادھر سے بھی اونچی آواز سے قرات ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے بھی کوئی سپارہ پکڑے وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ مختلف لوگ ایک مجمع میں جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اونچی اونچی آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اونچی آواز سے قرات اسی وقت کی جائے کہ جب آپ کی قرات کوئی سننے والا ہو۔ جب مجمع میں یا تو آپ تنہا ہیں تو اب آپ آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے پڑھیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اونچی آواز سے پڑھنے میں یہ افضل ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اونچی آواز سے پڑھا جائے، کب؟ جب آپ تنہا ہوں۔ لیکن جب آپ کسی مجمع کے اندر پڑھ رہے ہیں، اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں، تو اونچی آواز سے پڑھنا اسی صورت میں جائز ہوگا آپ کے لیے جبکہ آپ کی قرات کو کوئی سننے والا بھی ہو۔ اب میں اپنا سپارہ پڑھ رہا ہوں اونچی آواز سے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ادھر جو بیٹھا ہے وہ بھی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، اس کا بھی کوئی سننے والا نہیں ہے، ادھر بھی جو اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے اس کو بھی نہیں کوئی سن رہا، تو یوں مجمع کے اندر اگر سب لوگ پڑھ رہے ہوں اور سبھی پڑھ رہے ہوں، کوئی سن نہ رہا ہو، تو پھر اس صورت میں اونچی آواز سے پڑھنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر مختلف چند افراد اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اونچی آواز سے ان کا پڑھنا منع ہے۔ آہستہ آواز میں، آہستہ سے مراد اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک ان کی آواز پہنچے، اتنی آواز سے ان کو قرات کرنی ہوگی۔ قرآن مجید سننا، جب کوئی قرات کر رہا ہو اور سننے کی غرض سے اگر بیٹھے ہوں تو قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ فرض ہے۔ اگر مجمع جیسے آپ سب آئے ہیں اور یہاں مسائل کی جگہ قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی اور آپ سب کے آنے کا مقصد قرآن پاک کی تلاوت سننا ہوتا، تو اب اس صورت میں ہر فرد کا، چونکہ اس کی نیت ہی قرآن سننے کی ہوتی، تو جب قرآن سننے کی نیت سے آیا ہے، بغرض سماع سننے کی نیت سے آیا ہے، تو اب اس کے اوپر سننا فرض تھا۔
ایک آدمی جیسے ایسے بیٹھے میں آپ سب، اچانک میں اب قرات شروع کر دوں، اب آپ میں سب کوئی لکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، آپ سننے کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، آپ قرآن سننے کی غرض سے نہ بیٹھے ہوں، لیکن بس بیٹھے میں اب میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قرآن پاک زور سے پڑھنا شروع کر دوں، اور آپ کی نیت سننے کی ہے ہی نہیں، آپ کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے، تو اب میرا اونچی آواز سے پڑھنا کیا ہے؟ حرام۔ ہاں آپ سب بیٹھے ہیں، اب میں قرآن پاک کی ترغیب دلاتا ہوں، اب میں فلاں سورت پڑھوں گا تو توجہ کے ساتھ سنیں، اب ان میں سے کچھ کی نیت یہ بن جاتی ہے کہ میں اب قرآن پاک سن رہا ہوں، کچھ اپنے کام میں مصروف ہیں، اب میں قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھتا ہوں تو میرا پڑھنا جائز ہے، کیونکہ کچھ لوگ توجہ سے مجھے سن رہے ہیں۔ تو اب جو توجہ سے سن رہے ہیں، جب تک کوئی ایسا عذر نہ ہو جو سننے میں رکاوٹ ڈالے، تو ان کے لیے سننا ضروری ہوگا۔ اچانک کوئی کال آ گئی بھی نکلنا یہاں سے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب سننے کی غرض سے بیٹھے ہیں تو اب سننا ضروری ہے۔ جن کی سننے کی نیت بنی نہیں، وہ اپنے کام میں پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے، تو وہ اگر قرآن نہ بھی سنے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ بھائی یہ اب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ کتنی آواز سے تلاوت کرنی ہے، کتنی آواز سے نہیں کرنی۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پہ مساجد میں سورہ ملک یا سورہ یاسین شریف وغیرہ پڑھنے کا معمول ہوتا ہے۔ قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھا جائے اس صورت میں کہ جب آپ کو سننے والے بھی ہوں، ایک بات، ٹھیک ہے، کوئی سن ہی نہیں رہا اور آپ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں تو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو سننے والے موجود ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی سو رہا ہے، ادھر ہی کوئی سو رہا ہے، تو آپ کے زور سے پڑھنے سے اس کی نیند میں خلل نہ آئے۔ نہیں سو رہا، نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل نہ آئے۔ تو اونچی آواز سے تلاوت کرنے کے کچھ احکامات ایسے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کی نماز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب ہماری ایک تعداد ہے جو مساجد کے اندر سورہ ملک پڑھنے کا معمول ہے عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد، اب وہ اس بات سے قطع نظر کہ کس کی نماز خراب ہو رہی ہے، کس کی توجہ نماز سے بڑھ جاتی ہے ہماری اونچی آواز سے قرات کرنے کی وجہ سے۔ اب سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں تو سورہ یاسین شریف عوام کو ایک تعداد کو کچھ الفاظ یاد ہیں، اب وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ہماری قرات کی طرف بھی توجہ دے رہا ہے، اس کی توجہ میں خلل آ گیا۔ سورہ ملک شریف کے الفاظ کسی کو یاد ہوتے ہیں، تو جو الفاظ یاد نہ ہو تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، لیکن جو الفاظ یاد ہیں تو بسوں کا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی غلطی کی، اس کی نماز میں خلل آئے گا، اس کے ذہن بیٹھے گا اس کو آگے آ ہی نہیں رہا۔ تو اس طرح اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، یہ غلطیاں اس وقت عام ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی اگر وہ خود امامت کر رہے ہیں تو وہ اس غلطی کو روکیں، یا جو ذمہ داران ہیں جن کو سورہ ملک پڑھنے کا ایک ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سورہ ملک لوگوں کو سنا کر لوگوں کی نماز میں اگر خلل بھی پیدا ہو رہا ہے تو اب آپ کا پڑھ کے سنانا کیا تھا، ایک ثواب کا کام، لیکن اس ثواب کے کام کو آپ ایک گناہ کے ساتھ بھی تو کر رہے ہیں کہ قریب ہی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس سے قطع نظر کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا، آپ کے ذہن میں اگر یہ ہے بھائی یہ سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم تھا اور اس جگہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اس نے نماز شروع کر دی، اس کی غلطی ہے، کیوں شروع کی؟ اس کی غلطی نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ جس جگہ سورہ ملک پڑھتے ہیں کسی آنے والے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس نے نماز شروع کر دی، اب آپ اس کی نماز کو مطلب کہ بھائی اس کی غلطی ہے ہم تو پڑھیں گے، اب 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ رک جائیں، اس کی نماز کا خیال رکھنا آپ پہ لازم ہے۔ تو اس لیے اس طرف بھی عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور پھر سورہ ملک پڑھتے ہیں مائک پر۔ اب تو آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، وہ آخری صف میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بھی کانوں میں وہی آواز آئے گی جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے شخص کو آتی ہے۔ تو مائک پہ بھی سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ کتنے لوگوں کی نمازیں ابھی باقی ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جلدی 2 سنت 3 وتر پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھا کہ عشاء کی کمپلیٹ ہو گئی،
4 فرض 2 سنت اور 3 وتر، 9 رکعتوں پہ آپ نے عشاء کی نماز کو کمپلیٹ سمجھا۔ اب اس کے بعد جو اور لوگ ہیں جو نوافل بھی پڑھتے ہیں، کوئی لیٹ آیا، جماعت رہ گئی تھی، اب وہ اپنی 17 رکعتیں پوری کرنے کا ذہن ہے، وہ پڑھ رہا ہے اور آپ جلدی سے فارغ ہو گئے اور اب آپ زور سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی مائک پہ پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کی نمازوں میں خلل آتا ہے، یہ آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ خود آپ کو بھی اس کا احساس ہوگا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور قریب کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے تو آپ کی نماز میں کتنی توجہ بٹتی ہے۔ تو آپ کی توجہ بٹے نہ بٹے، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اتنی آواز سے قرات نہ کریں کہ اس کی نماز میں خلل واقع ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے تلاوت کرنے کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی نمازوں کا تحفظ بھی ہمیں کرنے کا ذہن عطا فرمائے کہ یاد رکھیں اس طرح تلاوت کرنا کہ جس سے لوگوں کو ضرر ہو، تکلیف ہو، تو اتنی آواز سے تلاوت نہیں کی جائے گی، آہستہ آواز میں کی جائے، جتنے کی ضرورت پڑے اتنی مقدار میں آواز کو اوپن کیا جائے۔ اب آتے ہیں سجدہ تلاوت کے طرف، اس کے کچھ مسائل ہم سنیں گے۔ مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے کہ ہائے بربادی میری۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ہوا، میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو آیت سجدہ پڑھنے پر حکم خدا بندی کی تعمیل کرتے ہوئے جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے تو اس سجدے پر شیطان پہ کیا کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک افسوس اس کو ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ ابن آدم ہے کہ اس کو قرآن پاک کی ان آیات میں جو آیات سجدہ ہیں، تو ان آیات سجدہ کو یہ پڑھتا ہے تو یہ اپنے لیے سجدے کا حکم پاتا ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو آیات سجدہ میں جو آپ مضامین دیکھیں گے تو آیات سجدہ میں جن جن آیات پہ سجدہ کیا جاتا ہے، عام طور پہ آپ نے قرآن پاک دیکھا ہوگا تو قرآن پاک میں جس آیت پہ سجدہ ہوتا ہے، ایک تو اس کو خط کشیدہ کر دیا جاتا ہے، پھر دوسرا سائٹ میں بھی لکھا ہوتا ہے سجدہ، اب سجدہ نمبر 1 تو دوسرا تو تیسرا، یوں نمبر وائز بھی سجدہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جب آیت سجدہ آپ دیکھیں، آیت سجدہ میں سجدہ کرنے کا جو ہمیں حکم ہے تو کہیں کسی اللہ والے نے سجدہ کیا ہوتا ہے، فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور سجدے سے اعراض نہیں کرتے، تو اہل ایمان کو ان آیات میں گویا یہ ترغیب ہے کہ اہل ایمان ان آیات میں فرشتوں کی اتباع میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر۔ کہیں یہ تذکرہ ہوتا ہے کہ سجدے کا باقاعدہ حکم ہوتا ہے کسی آیت میں، تو اس آیت کی تعمیل، اس حکم خداوندی کی تعمیل میں سجدہ کیا جاتا ہے۔ کسی آیت سجدہ کا مضمون ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو سجدے کا حکم ہوتا ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتے، تو اب ایک مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو مسلمان یہ فرق کرتا ہے کہ ان کو سجدے کا حکم ہوا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، یہ نافرمان ٹھہرے، میں کیوں نافرمانی کروں، میں تو حکم خداوندی پہ سجدہ کروں گا۔ تو آیات سجدہ کے جو مضامین ہیں ان میں کہیں اللہ والوں کی، اللہ کے پیاروں کی سجدہ ریزی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سجدے میں چلے گئے تو ان کی اتباع میں ہم سجدہ کرتے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے تو اب ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور کہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے سورہ علق کی جو آخری آیت ہے، اس آخری آیت میں سجدے کا حکم ہے، تو کہیں حکم ہوتا ہے تو وہاں پہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سجدہ تلاوت ادا کیا جائے گا۔ اب سجدہ تلاوت یہ کب واجب ہوتا ہے تو اس کی کچھ تفصیل سنیے کہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے،
اور پڑھنے میں یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، یعنی اونچے سننے کی بیماری نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، تو اس صورت میں اتنی آواز سے پڑھے کہ کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے قصدن سنا ہو تو سجدہ تلاوت لازم ہوگا، قصد نہیں تھا، بلا قصد کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی، اس کے کانوں میں آواز آ گئی آیت سجدہ کی، تو اس کے اوپر پھر بھی لازم ہے۔ یعنی سننے والے کی نیت نہ بھی ہو، بلا قصد کوئی قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے کانوں میں آواز آ گئی تو اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اب اگر کسی کے سامنے کوئی یوں تنگ کرے، بیٹھے بیٹھے کسی کے سامنے ایک آیت سجدہ پڑھ دی، پھر دوسری پڑھ دی، پھر تیسری پڑھ دی، اب یہ اگر مشقت میں ڈالنے کی نیت ہے کہ اگلے کو تنگ کروں، آیت سجدہ بیٹھے بیٹھے آیت سجدہ پڑھ دی، اب اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، اب اس کو سجدہ کرنا پڑے گا، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ یہ بسا اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ تنگ کرنے کی نیت سے آیت سجدہ پڑھ دی لوگوں کے سامنے بلا وجہ، مطلب تنگ کرنے کی نیت بھی اگر کسی کی ہے تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے آیات سجدہ سناؤ، اب آپ سنائیں، آپ پہ پڑھنے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا اور اس کے اوپر سننے کی وجہ سے واجب ہو جائے گا۔ لوگوں کو تنگ کرنے کی نیت سے آیت سجدہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، پھر آیت سجدہ کے اندر یہ بھی ہے کہ آیت سجدہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک مجلس میں پڑھ رہے ہیں یا مجلس بدل گئی دوسری مجلس میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بھی کچھ احکامات ہوتے ہیں۔ اس وقت جیسے میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، میں ایک مقام پہ بیٹھا ہوں، اب میں قرآن پاک کی ایک آیت سجدہ پڑھتا ہوں، اسی آیت سجدہ کو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے وہ آیت سجدہ یاد ہو جائے۔ اب اس یاد کرنے کے لیے میں نے اس آیت سجدہ کو 25 مرتبہ پڑھا، لیکن میں بیٹھا کون سی جگہ ہوں؟ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوں، تو 25 مرتبہ میں اسی ایک آیت سجدہ کو پڑھ رہا ہوں تو مجھ پر 25 سجدے لازم نہیں ہوں گے، ایک ہی لازم ہوگا۔ ایک آیت سجدہ میں نے ابھی پڑھی، پھر میں نے دوسری آیت سجدہ بھی پڑھ لی اسی مجلس میں، تو کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ 2 لازم ہوں گے۔ میں نے ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے پورا قرآن پڑھ لیا تو کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ چونکہ میں مختلف آیتیں پڑھ رہا ہوں تو مختلف آیت سجدہ اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے پڑھیں گے، مختلف آیت سجدہ پڑھیں گے تو مختلف یعنی متعدد سجدے، جتنی آیت سجدہ پڑھی اتنے سجدے لازم ہوں گے۔ لیکن اگر ایک ہی آیت کو میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اور ایک ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہوں تو اس صورت میں ایک ہی سجدہ مجھ پہ لازم ہوگا۔ اسی طرح آپ بیٹھے سن رہے ہیں تو سننے والا بھی ایک ہی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اب میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھ رہا ہوں، آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں آپ 26 دفعہ آپ کو میں نے آیت سجدہ سنا دی تو آپ پہ کتنے سجدے لازم ہوں گے؟ ایک۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مجلس ایک ہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے تھے، میں نے آیت سجدہ پڑھی، آپ ادھر چلے گئے وضو کرنے کے بعد آئے، پھر بیٹھ گئے، پھر میں وہی آیت سجدہ پڑھ رہا ہوں، تو میری مجلس تبدیل نہیں ہوئی، میں نے 12 دفعہ آیت سجدہ پڑھی، مجھ پہ کتنے سجدے لازم؟ ایک۔ لیکن آپ نے 6 مرتبہ سنا تھا، پہلے ایک سجدہ لازم ہوا، بیٹھے بیٹھے 6 مرتبہ وہی آیت سجدہ سنی، پھر آپ وضو کرنے چلے گئے، وضو کرنے کے بعد آتے ہیں، پھر دوبارہ میں وہی آیت سجدہ پڑھ رہا ہوں، مزید 6 دفعہ آپ کو سننے کو ملا تو آپ کو کتنے سجدے کرنے ہوں گے؟ 2۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی درمیان میں وضو کے لیے جب گئے تو آپ کی مجلس بدل گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا، آپ بیٹھے ہیں، میں پڑھنے والا ایک آیت سجدہ میں نے ابھی پڑھی، پھر میں وضو کرنے چلا گیا، وضو کر کے آتا ہوں، پھر دوبارہ یہاں بیٹھ کے دوبارہ سے آیت سجدہ وہی دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اپنی جگہ بیٹھے میں تو آپ پر ایک ہی سجدہ لازم ہوگا، لیکن میری چونکہ مجلس بدل گئی تھی تو مجھ پر وہی آیت سجدہ دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے ایک دفعہ اور سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔
اب جو قاری صاحبان ہوتے ہیں، آپ میں ایک تعداد ہوگی جو مدرسۃ المدینہ کے ناظم ہوں گے یا قاری صاحبان ہوں گے، مدرس ہوں گے، تو یہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچے کو انہوں نے سبق سنا، آیت سجدہ اس میں تھی، اب اس بچے نے سبق صحیح طور پہ نہیں سنایا، بھائی دوبارہ یاد کر کے آؤ، وہ جاتا ہے، یہ وہیں بیٹھے ہوئے، ان کی مجلس وہی ہے. اب بچہ دوبارہ جاتا ہے اپنی جگہ پہ، سبق یاد کرتا ہے، سبق یاد کر کے پھر دوبارہ آتا ہے، وہی سبق سناتا ہے، ان کی مجلس وہی ہے. یہ سننے ہی کی غرض سے بیٹھے ہیں، کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوئے، تو اس صورت میں ان کی مجلس ایک ہی ہے. اب بچہ طالب علم مدنی منا دوبارہ آ کے سناتا ہے وہی آیت سجدہ، تو دو سجدے لازم نہیں ہوں گے، ایک ہی ہوگا، چونکہ مجلس ان کی ایک ہی تھی. ہاں اگر قاری صاحب کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، ناظم صاحب نے طلب کیا ہے، بلایا ہے، تو ان سے ملنے کے لیے یا کسی بھی کام سے وہ ناظم صاحب کے پاس جاتے ہیں، یا وضو کرنے چلے گئے پھر آتے ہیں. اب وہ بچہ مدنی منا اب دوبارہ سبق سنانے کے لیے آتا ہے، تو ایک دفعہ پہلے سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازم ہوا، اب دوبارہ آ کے اس نے وہی آیت سجدہ سبق سنائی، تو دوبارہ سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا. اچھا، جب ہم نماز میں نہ ہوں تو اس صورت میں اگر آیت سجدہ پڑھی ہو تو آیت سجدہ اگر نماز کے علاوہ کسی اور مقام پہ آپ نے پڑھی یا سنی، تو ایسی صورت میں اگر آپ کا وضو ہے تو وضو ہونے کی صورت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سجدہ تلاوت کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر نماز کے اندر آیت سجدہ پڑھ لی تو اب واجب ہے کہ فی الفور آیت سجدہ پڑھ کے آپ کو سجدے میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے. اور اگر نماز کے علاوہ اگر آپ نے قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھی یا سنی باوضو ہیں تو پھر بہتر ہے کہ فوری طور پہ کر لیں. اور اگر اس وقت آپ نے نہیں کیا تو اب مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی فوری طور پہ آیت سجدہ سن کر سجدہ نہیں کر رہا، کوئی بھی وجہ ہے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جتنی آیات سجدہ اس نے سنی ہیں، 20 25 50 100 مرتبہ اس نے آیت سجدہ سنی ہے، تو اتنے سجدے اس کے اوپر لازم ہوں گے، اور مرنے سے پہلے پہلے تو ادا کرنے ہی کرنے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب انسان مر جائے، تو اس طرح اپنے ان واجبات کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے. اب سجدہ تلاوت کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح سے سجدہ تلاوت ادا کیا جاتا ہے؟ وہ تمام شرائط جو نماز کے اندر ملحوظ ہیں، کہ آپ کے کپڑے پاک ہوں، آپ باوضو ہوں، آپ قبلہ رو ہوں، آپ کی نیت ہو، تو ان سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ستر عورت، جو جن اعضاء کو چھپانا نماز میں ضروری، تو سجدہ تلاوت میں بھی ان اعضاء کا چھپانا ضروری ہے. اب سجدہ تلاوت کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ میں نے وہ 9ویں پارے کے اندر جو سجدہ آتا ہے پہلا، یہ میں وہ اعلیٰ سجدہ کر رہا ہوں. اب جو 13ویں سپارے کے اندر جو سجدہ آیا، یہ میں وہ والا سجدہ کر رہا ہوں. یہ 30ویں پارے میں جو 2 سجدے آتے ہیں، ان میں سے یہ پہلا والا اور یہ دوسرا والا. تو کس آیت پہ جو آیت سجدہ ہیں، ان آیات سجدہ کو ملحوظ رکھ کے کہ میں یہ والا وہ والا، یہ لازم نہیں ہے. کاؤنٹنگ پوری کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. اب سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر آپ قبلہ رو، باوضو، پاک صاف کپڑوں میں، ستر عورت مکمل ہونے کے ساتھ، اب آپ نے یہ ہاتھ نہیں اٹھانے. اس میں سجدہ تلاوت کے لیے جب ہم کھڑے ہو کے سجدے میں جائیں گے تو اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. آپ کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. تو سجدہ تلاوت جب کیا جاتا ہے تو کتنے سجدے اس میں کرنے ہوتے ہیں؟ 1 یا 2؟ ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں. تو 2 مرتبہ آپ نے کیا کہنی ہے؟ تکبیر، اللہ اکبر 2 مرتبہ کہنا ہے، سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے کھڑے ہوتے وقت. تو اب 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟
سنت ہے. وہ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جانا، یہ قیام کرنا مستحب ہے. سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب. لیکن سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. لیکن شروع میں کھڑے ہوں پھر سجدے میں جائیں، پھر سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں، تو یہ جو قیام ہے 2 مرتبہ قیام یہ مستحب ہے. تو اب اگر کوئی یوں سجدہ کرتا ہے تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. بالفرض اگر کوئی کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھ پہ مطلب قرآن پاک میں نے پورا کر لیا، 14 سجدے مجھ پہ لازم ہیں، اب بیٹھے بیٹھے وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتا ہے. یوں مطلب اس نے 14 سجدے کر لیے تو اس کے یہ 14 سجدے ادا ہو جائیں گے. اس نے کون سا کام چھوڑا ہے؟ قیام کرنا کیا ہے؟ فرض، واجب، سنت، مستحب ہے. کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بہتر تھا کہ یہ سارے سجدے اس طرح ادا کرتا کہ کھڑا ہوتا پھر سجدے میں جاتا، پھر کھڑا ہوتا پھر سجدے میں جاتا. اس طرح کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا اور سجدہ کر کے پھر کھڑا ہونا یہ مستحب طریقہ تھا. تو اب یہ مستحب طریقے کے مطابق ادا نہیں ہوا لیکن ادا ہو گئے. اچھا، اب آیت سجدہ جو ہے، آیت سجدہ کے اپنی ایک خاص تاثیر بھی ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں در مختار، غنیت المتملی اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی تلاوت کی فضیلت نامی اپنے رسالے میں اس طریقہ کار کو لکھا ہے. تو ایک بہت ہی اہم مقصد اس کے ذریعے بھی حاصل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب آیتیں پڑھ کے سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا. تو جہاں ہم اپنے مقاصد اور حاجات کی تکمیل کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں، نماز کے ذریعے، دعا کروانے کے ذریعے، تعویذات کے حصول کے ذریعے، وہیں پر ایک مؤثر ترین طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ، یہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، یا مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے موبائل، ٹیبلٹ وغیرہ میں بھی آ جائے گا یہ. تو آپ جب کوئی بھی آپ کا اہم مقصد ہے کہ وہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے، تو امیر اہل سنت نے وہ آیات سجدہ پوری ایک ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں تلاوت کی فضیلت میں. اب آپ کو مطلب وہ کہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ سب لکھی ہوئی ہیں، اعراب لگے ہوئے ہیں، بس صحیح پڑھنا آپ کو ضروری ہے. تو آپ 14 آیات سجدہ پڑھیں اور 14 سجدے کریں اور پھر اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عزوجل وہ مقصد جو آپ کا جائز مقصد ہے وہ پورا ہوگا. اب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک آیت سجدہ پڑھی، کھڑے ہو جائیں، یعنی یہ سب کام باوضو ہی ہوگا. آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ پڑھنا یہ بلا وضو بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو چونکہ سجدہ کرنا ہے اسی وقت کرنا ہے، تو اس میں یہ کہ ایک ہی مجلس میں یہ سارا کام کرنا ہے، سجدے کی آیتیں پڑھنی بھی ہیں اور سجدے بھی کرنا ہے. تو باوضو قبلہ رو ہو کر آپ اس عمل کو یوں کریں کہ ایک آیت سجدہ پڑھی، آپ کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے، تسبیحات پڑھی، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، پھر دوبارہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پھر دوسری آیت سجدہ پڑھی. پھر آپ اس طرح یہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت سجدہ پڑھی، اس کا سجدہ کیا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے پوری 14 آیت سجدہ آپ نے ایک ساتھ پڑھ لی، اب اکٹھے کھڑے ہو کر آپ سجدے کر رہے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل اس نیک مقصد کو، کوئی بھی آپ کا نیک مقصد ہے اس کی تکمیل اور حصول کے لیے اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. سجدہ، اگر کوئی مریض ہے، آیت سجدہ اس نے پڑھی تھی یا سنی تھی، اس وقت تو تھا وہ صحت مند، وہ باقاعدہ وہ سجدہ زمین پر کر سکتا تھا. تو جو زمین پہ سجدہ کرنے پر قادر ہے اس کو زمین پر ہی سجدہ
کرنا ہوگا. اب یہ کرسی پہ نماز پڑھنے والوں کی طرح وہ یوں جھک کر اگر آیت سجدہ پڑھنے پر جو سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے وہ کرے گا تو ادا نہیں ہوگا. ہاں کوئی مریض ہے جس نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی ہے یا سنی ہے آیت سجدہ، یا پچھلے سالوں میں کوئی سنی تھی آیات سجدہ یا پڑھی تھی اور اس وقت اس نے سجدے نہیں کیے، اب وہ اس اسٹیج پہ آ چکا ہے کہ جوڑوں کا درد تو یہ درد اور وہ درد، وہ سجدہ زمین پہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، کرسی پر بیٹھا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہے، تو اب وہ اشارہ سجدے کا کرے تو اشارہ کرنے سے بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. سجدہ شکر بھی عام طور پہ لوگ کرتے ہیں، تو سجدہ شکر کے لیے بھی باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا ضروری ہے. لوگ کوئی بھی نعمت ملی فوراً سجدے میں گر گئے، قبلہ کہاں ہے، پیچھے کی طرف قبلہ ہے، سر ادھر پڑا ہوا ہے. تو سجدہ شکر ادا کرتے وقت بھی باوضو ہونا ضروری ہے. وضو تھا نہیں سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر بھی باوضو ہی کیا جائے گا، قبلہ رو ہو کر ہی کیا جائے گا. اور سجدہ بے سبب بلا وجہ لوگ کوئی مقصد نہیں ہوتا ویسے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، نہ ثواب نہ گناہ. سجدے کی حالت میں اگر دعا کی جاتی ہے یہ بھی جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہم نے مسائل سنے ہیں انہیں یاد رکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید آپ بہار شریعت سے تلاوت کے مسائل، نماز میں بیرون نماز، اسی طرح سجدہ تلاوت کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں جو اس وقت بیان نہیں ہو پائے اور ضروری بھی ہوتے ہیں. تو اس وقت فرض علوم کورس میں جو ہم بیٹھے ہیں تو جو کچھ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ بس یہ چند باتیں تھیں جن کا جاننا مجھ پہ ضروری تھا بس. یہ تو سمجھو آپ کو ایک دروازہ کھلا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. تو اب اس سے متعلقہ جو مواد ہے وہ آپ کو تلاوت کی فضیلت نامی امیر اہل سنت کے رسالے میں مل جائے گا. بہار شریعت کے تیسرے اور چوتھے حصے میں آپ کو قرات کے حوالے سے انشاءاللہ معلومات وہاں پہ مزید فراہم ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی قاعدے کے سبق نمبر 11 کو پڑھنے کے لیے الحمدللہ ہم جمع ہیں یہاں پر، اور انشاءاللہ آج سبق نمبر 11 کو مزید آگے بڑھا کر مکمل کریں گے. قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل دی ہوئی دعا جو مدنی قاعدے کے پہلے صفحے میں موجود ہے، آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 11 کھول لیجئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کل اس سبق کی مزید 5 سطریں پڑھ لی تھیں اور آج آخری 4 سطریں باقی رہ گئی ہیں. آئیے اپنے سبق کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. حمزہ واو زبر او والے حرف پر آپ اپنی شہادت کی انگلی رکھ لیجئے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ واو زبر او حمزہ واو پیش او او. اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس لیے یہاں اس کی مثال بھی موجود نہیں ہے. او اور او یہ دو قرآن مجید میں موجود ہیں، لہذا یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں، اسی کی ادائیگی کی جائے گی. دوبارہ پڑھ لیجئے او او. آگے حمزہ فا زبر اف حمزہ فا زیر اف حمزہ فا پیش اف 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 اف. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرنی تھی، جیسے حمزہ واو زبر او پڑھا اور حمزہ واو پیش او پڑھا. یہاں ایک قاعدہ ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہا ہے، یقین آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا. حمزہ واو زبر او، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ بنا؟ واو لین کا. ماشاء اللہ، واو لین کا قاعدہ. حروف لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لہذا او کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. آگے دیکھیے حمزہ واو پیش او، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. جی ہاں، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. اب چونکہ ایک جگہ نارمی ہے اور ایک جگہ ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے، لہذا اس بات پر توجہ دلانی رہ گئی تھی، لہذا دوبارہ توجہ دلا دی گئی. اب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیے، پہلے کو نارمی سے اور دوسرے کو ایک الف تک کھینچ کر، کیونکہ پہلے میں حروف لین کا قاعدہ، واو لین کا قاعدہ، اور دوسرے میں واو مدہ کا قاعدہ ہے. پڑھیے او او. آپ نے دیکھا او کو نرمی سے پڑھا، او کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا. او او اف اف اف. آگے مزید ہجے سے حمزہ لام زبر ال حمزہ لام زیر ال حمزہ لام پیش ال 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 ال. حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زیر ان حمزہ نون پیش ان ان ان. اب یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، کیا اس نون ساکن پر گنہ ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صرف نون ساکن ہے. تو نون ساکن کی جتنی آواز نکلتی ہے اتنی آواز ناک میں جائے گی اور نون ساکن کی آواز نکلے گی، گنہ نہیں ہوگا. دوبارہ سن لیجئے ان 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 ان. آگے حمزہ را زبر اور اور را کے لیے زبان کو اٹھائیے، را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، لہذا اس را کو پر پڑھیں گے. اور حمزہ را زیر ار. اس را کو، ار والی را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، لہذا را کو باریک پڑھیں گے. ار. حمزہ را پیش ار. اس را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے پیش ہے. اور ار ار اور ار ار. حمزہ جیم
زبر اج، اج، حمزہ جیم زیر اج، اج، حمزہ جیم پیش اج، 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 آگے حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، 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 شین میں اور جیم میں اور یا ان تینوں حروف کا مخرج ایک ہی ہے، جیم شین یا، ان تینوں حروف کا مخرج یہ، اور ان تینوں حروف میں زبان کا پیٹ تالو کے پیٹ کے ساتھ لگے گا۔ عموماً جیم شین یا میں ہم دونوں آگے کے جو دانت ہے اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے جیم بجائے جیم کے چے بن جاتا ہے، جیسے جیم آگے کے دانت ملا کر پڑھتے ہیں، جبکہ آگے کے دانت جو آگے کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، یہ اس کا مخرج نہیں ہے جیم شین یا کا، بلکہ جیم شین یا کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ یہ آپس میں لگیں گے، یہ اس کا مخرج جیم شین یا کا۔ تو اب جب آپ جیم شین یا پڑھیں تو آپ کی زبان کا پیٹ یہ تالو کو لگے، صحیح ہے؟ پڑھیں اش، اش، اش۔ اب ظاہر سی بات ہے پیٹ اس وقت لگے گا جب دانت کھلے رہیں گے، آگے کے دانت جب تک تھوڑے سے کھلیں گے نہیں پیٹ نہیں لگے گا۔ اگر آپ کہیں کہ دانت بھی بند کریں اور پیٹ، تو پیٹ بنے گا ہی نہیں۔ پیٹ بنانے کے لیے سامنے کے جو دو دانت ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہوگا، تبھی آپ کے زبان کا پیٹ اور تالو کا پیٹ یہ آپس میں لگیں گے۔ پڑھیے اش، 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 اسی طرح ای، 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 اس کے ہجے بھی کر لیجئے، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای۔ اب یہاں دیکھیے آگے لکھا ہوا یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، لہذا یہاں پر بھی نہیں لکھا گیا۔ ای، ای، یہ دونوں موجود ہے۔ اچھا ای، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ جی ہاں، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنا ہے۔ اسی طرح ای، یہاں پر کون سا قاعدہ بنا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، جی ہاں، یا مدہ کا قاعدہ بنا۔ حرف لین کو تو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور حرف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر۔ ای حرف لین ہے، یا لین ہے، لہذا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ای، ای۔ اسی طرح ای، یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ ای، 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 ای۔ الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 11 ہماری اختتام پذیر ہو گئی، اور یہ وہ تختی تھی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر اپنی کسی حرف کا مخرج صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس تختی کے ذریعے ہم اپنے اس مخرج کو درست کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یہ اتنی اہم تختی ہے، لہذا اس تختی کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ جب بھی ادائیگی میں کمزوری محسوس کریں تو انشاءاللہ تختی نمبر 11 کی مشق کر کے اپنے اس مخرج کو درست کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ تختی نمبر 11 مخرج کی درستی کا ایک وظیفہ ہے، مخرج کی ادائیگی کی درستی کا ایک وظیفہ ہے، اور اسے بطور وظیفہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ مخرج دور ہو جائے گا، ہمارا مخرج درست ہو جائے گا، ادائیگی ہماری درست ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے اب اسی کے ساتھ جو اس کی مشق دی گئی ہے
کہ ساکن حروف کی ادائیگی کس طرح کریں گے، وہ مشق کی تختی، آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں اور رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ پڑھیے. قل ان عن من بل. اب یہ جتنے بھی یہاں پر ساکن حرف آئے، قل ان عن من بل، اب یہاں پر یہ لکھنے کا مقصد، یہ تختی دینے کا مقصد یہ کہ ہم نے ابھی جو ساکن حروف کی ادائیگی کی ہے، ساکن حروف کی جو ادائیگی کی ہے، اس کی یہاں پر مشق ہو جائے. آئیے اس کو مزید آگے پڑھتے ہیں. لم ہم ذق قد اصطبر. اب صاد کو دیکھیے یہاں پر پڑھیں گے، اس طبیر میں صاد کو پر پڑھیں گے، طا کو پر پڑھیں گے، اور با را بر، را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر اصطبر اصطبر مستطر مستطر فاغفر فاغفر اعین اعین. اب دیکھیے تختی نمبر 11 میں ہم نے حمزہ عین زبر آ کی مشق کی تھی. اب یہاں پر وہ کلمہ دے کر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم آ کو کس طرح استعمال کریں گے. اعین اعین اعنابا اعنابا زجرتن زجرتن. اب یہاں جیم کا قلقلہ ہے اور زا بھی ہے. عموماً جب زا اور جیم کو ملایا جاتا ہے تو جیم کا قلقلہ عموماً چھوڑ دیا جاتا ہے. صحیح نا؟ تو زجرتن نطفتن، تو پر پڑھیں گے، نطفتن، اور تو حرف قلقلہ کا بھی ہے، لہذا اس پہ قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ یہ ساکن ہے. قلقلہ کریں گے. نطفتن نطفتن مدہنون مدہنون ابوابا ابوابا فافرق. فا ہے لہذا فا کی ادائیگی کو واضح کیجئے. فافرق. یقرض یقرض. اب یہاں قاف پر قلقلہ کریں گے، را کو تو باریک پڑھیں گے لیکن ضاد کو پر پڑھیں گے. یقرض یغنی. یغنی تو غلط ہو جائے گا نا، یعنی غین کے بجائے ہم نے گاف پڑھ لیا اور گاف اور دوسرا اس کے اندر قلقلہ بھی کر دیا. یغنی تو یہ قلقلہ ہو گیا. تو غین میں قلقلہ نہیں ہوتا اور غین کو گاف کی طرح نہیں پڑھتے. یغنی جیسے حمزہ غین پیش اوغ، تختی نمبر 11 میں حمزہ غین پیش اوغ کی آپ نے مشق کی تھی. اوغ اوغ. تو یہاں پر یغنی کی ادائیگی ویسی کریں گے جیسے اوغ کی ادائیگی کی تھی. یغنی یغنی تجری تجری جمعا جمعا فتح فتح. اب یہاں پر بھی دیکھیے تا ہے، صحیح ہے، قلقلہ نہ ہو. فتح مؤمنین. حمزہ ساکنہ پر جھٹکا دیں گے لہذا یہاں پر جھٹکا دیا جائے گا. مؤمنین مؤمنون یؤمنون. مؤصدۃ مؤصدۃ، صاد کو پر پڑھیں گے. مؤصدۃ. اقرا اقرا. آخر میں بھی جھٹکا، آخر میں جھٹکا ہوگا. شروع میں قاف ساکن کا قلقلہ، اسے بھی واضح کرنا ہے. اقرا اقرا اقرا. شأن کأسا بئس. آخر میں سین زبر سا پر جھٹکا نہیں ہوگا،
बिसा, यशा, नशा, इस्मुन, यबहस, अहया, उखरा, खा पुर पढ़ेंगे, उखरा, इज़हब, लाल को वाज़े करेंगे, बा पर कलकला करेंगे, इज़हब, इज़हब, उशदुद, दुद, उशदुद, इरकब, बा पर कलकला करेंगे, इरकब, हुशिरत, रा को पुर पढ़ेंगे, हुशिरत, नुशिरत, अहबरत, हा वाज़े कीजिए, अहबरत, उमिसत, उमिसत, फुरिजत, नुसिफत, युग़लमून, यज़हरु, यज़हरु, इस्बिर, बैनकुम, बैनहुम, फ़ज़लिका। देखिए फजली का तो गलत हो गया ना, फजली का ये दौद के बजाय हमने ज़्वाद पढ़ दिया इसको। ना इसको ज़्वाद पढ़ेंगे ना इसको द्वाद पढ़ेंगे, बल्कि दौद पढ़ेंगे, दौद। जबान की करवट, जबान की करवट ऊपर के दाढ़ों की जड़ से ये दौद की अदायगी होती है। सही है। फ़ज़लिका, फ़ज़लिका, अलैहिम, अअमालहुम, अअमालकुम, ऐदीहिम, यस्तबदिल, यस्तबदिल, यस्तफ्तिहून, यस्तफ्तिहून। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल तख्ती नंबर 11 और इसकी मश्क भी हम ख़त्म करने में कामयाब हो गए। इंशाअल्लाह मज़ीद कल सबक आगे बढ़ाएंगे। आइए अब हम अपने नमाज के अज़कार में दुआए क़ुनूत जो कि आधी पढ़ चुके थे, इसे आज मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले दुआए क़ुनूत का पिछला हिस्सा जो हम पढ़ चुके थे उसे दोहरा लेते हैं। पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका। क्या है? जी हाँ, शीन है। व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ। क्या है ये? जी, आइन को वाज़े करेंगे। व नखलउ व नखलउ व नतरुकु व नतरुकु। क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, ता है। व नतरुकु मन यफजुरुक। क्या है? माशा अल्लाह। और पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। व नशकुरुका वला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। व नतरुकु मन यफजुरुक। आगे, अल्लाहुम्मा इय्याक नअबुदु, अल्लाहुम्मा इय्याक नअबुदु वलक नुसल्ली वलक नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका।
دال پر پیش دال کو کھینچیں گے نہیں. وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اب دو کلمے ایک ساتھ. وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ایک مرتبہ پھر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق. الحمدللہ عز و جل دعائے قنوت ہم نے مکمل پڑھ لی ہے, اس کی ادائیگی کر لی ہے. اب جیسی ادائیگی کی ہے ویسی انشاءاللہ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے, تاکہ ہمیں جو یاد ہو تو وہ درست یاد ہو, غلط یاد نہ ہو. یاد رکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, دیکھ کر پڑھنا اور پھر جیسا پڑھا یعنی درست ادائیگی والا, جیسا پڑھا درست ادائیگی والا ویسا ذہن میں بٹھانا, یاد کرنا, یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے غلط یاد کیا, غلط رٹا, تو غلط ہمیشہ ذہن میں رہ جائے گا اور پھر ہمیشہ معاذ اللہ غلط ہی پڑھتے رہیں گے. لہذا درست پڑھنے کی عادت ڈالیے اور دیکھ کر درست پڑھیے اور اسی کو یاد کیجیے. اللہ تعالی ہمارے لیے یاد کرنا آسان فرمائے. تلفظ کی درستی کے حوالے سے روزانہ ایک ذکر ہم لیتے ہیں. آج جو ذکر لیں گے وہ ہے ما شاء اللہ. 3 مرتبہ دوہرا لیجئے. ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. کیسے کہیں گے؟ ما شاء اللہ, ما شاء اللہ. اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.